الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بہت سارے چیزوں کا حکم دیتا ہے اور بعض چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کا معاملہ کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اسی طرح سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ہم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، انہیں عطا کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ رب العالمین یہاں پر 3 برائیوں سے روک رہا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء، اللہ رب العالمین جو بے حیائی کے کام ہیں، جو فحش کام ہیں، ایسے کاموں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور والمنکر، جو برائی ہے، منکرات ہیں، ممنوع کام ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ والبغی، اور ظلم و زیادتی کرنا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے اللہ رب العالمین روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ رب العالمین نصیحت کرتا ہے، وعظ کرتا ہے تاکہ ہم لوگ نصیحت حاصل کر سکیں، وعظ کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ میرے محترم حاضرین،
اس آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسروں پر احسان کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم حاضرین، احسان کرنا کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے کے معنی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، حسن معاملات، دوسروں کی مدد کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ احسان کرنا ایک بہت بڑی اہم اور عظیم صفت ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں، مختلف احادیث میں احسان کرنے کا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور محسن بندے، دوسروں پر احسان کرنے والے بندے اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام اور صفات ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام محسن ہے کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے احسانات تو اتنے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اس کے احسانات سے بڑھ کر اس دنیا میں، کائنات میں، سارے جہانوں میں کوئی احسان کرنے والا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین محسن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں کے اندر بھی یہ صفت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی محسن بن کر زندگی گزاریں، لوگوں پر احسان کرنے والے بنے۔ قرآن مجید میں جو لوگ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بے شمار بشارتیں سنائی گئیں، بہت ساری خوشخبریاں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں سنائی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کا آپ جائزہ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی سے خطاب کر کے کہا، اے نبی، جو لوگ احسان کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ رب العالمین کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مدد کے اعتبار سے، کام آنے کے اعتبار سے، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں پر احسان کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے محسنین کے ساتھ، قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت بالکل قریب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت میں فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ اللہ رب العالمین کے دیگر مخلوقات کے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے محسنوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کے احسان کا بدلہ کئی شکلوں میں دے سکتا ہے، خوشی کی شکل میں دے سکتا ہے، صحت کی شکل میں دے سکتا ہے، مالداری کی شکل میں دے سکتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں دے سکتا ہے، اور آخرت میں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنی رضا، خوشنودی، اپنا دیدار، جنت جیسے عظیم عظیم نعمتوں سے اللہ رب العالمین اپنے محسن بندوں کو اللہ رب العالمین نوازتے ہیں۔
اسی لیے میرے محترم حاضرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ احسان جیسی جو عظیم صفت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں، محسن بندے ہم بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ القصص میں قارون کا واقعہ تذکرہ بیان کیا۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے بہت زیادہ مال سے، دولت سے نوازا تھا، لیکن جب اسے مال آیا، دولت ملی، عہدہ اور منصب ملا، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ تکبر کرنے لگا، سرکش بن گیا، اور وہ اپنے آپ میں یہ سمجھنے لگا کہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے میرے پاس اتنا مال آیا ہے، تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں چند نیک لوگ بھی تھے۔ وہ نیک لوگ قارون کو نصیحت کرنے لگے، سمجھانے لگے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اے قارون، یہ جو مال، یہ دولت جو تجھے ملی ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی جانب سے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لہٰذا اللہ نے تجھ پر جیسے احسان کیا ہے، تیرے ساتھ جیسا بھلائی کا ارادہ کر کے تجھے مال دیا ہے دنیا میں، لہٰذا تو بھی دوسروں پر احسان کر، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر، بھلائی کا کام کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جو تجھے دولت دی ہے اور تو اس دولت کے ذریعے فساد اور بگاڑ زمین میں مت پھیلا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العالمین فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا دیکھیے، یہ جو نیک لوگ، اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کے ذریعے سے جو قارون کو نصیحت کی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ جیسے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر۔ یہ حکم، یہ امر صرف قارون کے لیے نہیں بلکہ ہم سارے لوگوں کے لیے ہے، دنیا میں رہنے والے سارے انسان اور جنات کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم بھی اب اللہ رب العالمین کے جو دیگر مخلوقات ہیں، اللہ کے جو دیگر بندے ہیں، ان پر محسن بن کر زندگی گزاریں، ان پر احسان کریں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ میرے محترم حاضرین، احسان کے دو پہلو ہیں، احسان کے دو بڑے اہم تقاضے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت اور عہدے اور منصب سے نوازا ہے، تو اس کے ان نعمتوں کے، ان احسانات کے دو تقاضے ہیں، دو پہلو ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نعمت ملنے کے بعد جو منعم حقیقی، یعنی نعمت دینے والی حقیقی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ احسان کرنے والے بنیں۔ اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی، اور جو نعمتیں، جو احسانات اللہ کی جانب سے ملی ہیں، ان نعمتوں کو، ان احسانات کو اللہ کی جانب منسوب کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں نعمت ملی تو یہ میرے صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے، میری محنت کی وجہ سے ملی ہے، یا ہمارے ابا ایسے تھے ویسے تھے اس لیے ملی ہے، اس میں کسی اور کا کردار نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی نعمتیں، احسانات ملی ہیں، ہم اس کی نسبت اللہ کی جانب کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اس کے بدلے اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اطاعت کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ پہلا پہلو ہے، احسان کا پہلا تقاضا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے احسانات کیے، ان کے بھائی ان کے دشمن بن گئے، حاسدین بن گئے، جس کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العالمین اس بیاباں، صحرا اور کنویں کی تاریکی سے بچا کر اللہ رب العالمین نے بادشاہ کے محل تک انہیں پہنچایا۔ جب بادشاہ مصر کا، عزیز مصر، ان کی پرورش کی، انہیں بڑا کیا، تو عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، وہ انہیں بدکاری کی دعوت دینے لگی، یہاں تک کہ کمرے کے دروازے بھی بند کر لیا۔ چنانچہ جب وہ عورت، عزیز مصر کی بیوی، حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی اور بدکاری کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، اللہ رب العالمین کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، انہ
ان ربی احسن مثوائی، بے شک میرے پروردگار نے میرے ساتھ بہت زیادہ احسان کیا ہے، بہت زیادہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسان، میرے رب کے احسان کے بدلہ میں نافرمانی کے ذریعے سے نہیں چکا سکتا، یہ بدکاری کے ذریعے سے میں نہیں چکا سکتا، لہٰذا میں برائی کا کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بدکاری کی دعوت دی گئی، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی گئی، وہ فوراً اپنے پروردگار کے احسانات کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق وہ عمل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں قید میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے محسن بندہ۔ اسے احسان کا پہلا پہلو کہ نعمتیں ملنے کے بعد اس کا شکر بجا لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہیے۔ احسان کا دوسرا پہلو اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو، ان احسانات کے بدلے اللہ کے جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے ساتھ بھی ہم احسان کا معاملہ کریں، بھلائی کا حکم دیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو سالانہ مال میں زکوٰۃ فرض ہے، تو ہمیں مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو علم سے نوازا ہے تو علم کی زکوٰۃ یہ ہے۔ علم اگر ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کسی کو علم سے نوازا، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو علم بانٹیں، جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے وہ لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ یہ ایک بہت بڑی، اور اللہ رب العالمین نے جو بھی خوبی عطا کی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اثر و رسوخ سے نوازا ہے، معاشرے میں ہمارا مقام و مرتبہ ہے، کہیں گورنمنٹ حکومت میں ہماری کچھ چلتی ہے، ہم لوگوں کے سفارشی بنیں، ان کے کام آنے کی کوشش کریں، مفید مشوروں سے نوازیں، اور جہاں کہیں بھی سفارش کی ضرورت پڑتی ہو وہاں پر آدمی کو دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ یہ احسان کا پہلو ہے۔ اللہ نے جس ناحیے سے، جس طرح بھی ہمیں جو بھی خوبی عطا کی ہے، جو بھی اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے، اس نعمت کے بدلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے جو دیگر مخلوقات ہیں، ہمارے جو دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں، ان لوگوں کے ہم کام آنا چاہیے۔ میرے محترم حاضرین، احسان کرنے والا، اللہ کا محسن بندہ اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے وہ پہچانا جاتا ہے، چاہے اس کی حالت کیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو آپ کے ساتھ 2 نوجوان بھی داخل ہوئے، وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان لوگوں نے ایک خواب دیکھا۔ قید خانہ میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ 2 نوجوان اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور ایک نوجوان کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری ہے، اس پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یہ 2 لوگ اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور تعبیر پوچھتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ کیوں آئے تعبیر پوچھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں آپ بڑے محسن نظر آ رہے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا اور بھلا کام کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، ورنہ قید خانے میں بہت سارے لوگ ہیں۔ دیکھیے قید خانے میں رہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا احسان، آپ کی یہ عظیم صفت سارے لوگوں پر آیا تھی کہ بڑے محسن بندے ہیں، دوسروں کا خیال کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے ہیں، اسی لیے وہ 2 نوجوان اپنا خواب لے کر ان کے پاس آئے تھے۔ اسی طرح سے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے قید سے باہر آئے، مصر کے بادشاہ بنائے گئے، تو ان کے وہی بھائی جنہوں نے بچپن میں انہیں کنویں میں ڈالا تھا اور انہیں معلوم تک نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بننے والے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج مانگنے کے لیے آئے، قید سالی کی وجہ سے اناج مانگنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان لیے، اور ان میں سے ان کے ایک بھائی جو بنیامین تھے ان کو ایک تدبیر اور ہیلا کرتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا، تو وہ دیگر بھائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے مصر کے بادشاہ،
اے حاکم وقت، ہمارے بزرگ باپ ہیں یعنی یعقوب علیہ السلام ہیں، پہلے ہی وہ یوسف کے کھو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ بنیامین کو بھی اپنے پاس رکھ لیں گے تو اور وہ ان کی پریشانی بڑھ جائے گی، وہ بوڑھے ہیں، پریشان ہیں، لہٰذا فخذ احدنا مکانک انا نراک من المحسنین، ہم میں سے کسی ایک کو اس کے بدلے رکھ لو سزا کی طور پر، اور ہم یہ ریکویسٹ، یہ درخواست آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بڑے محسن نظر آ رہے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، یہاں پر بھائیوں نے بھی بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو احسان کی صفت تھی، وہ لوگ حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سامنے والے یوسف ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کی جو اہم خوبی محسن احسان کی تھی اس کا تذکرہ کر کے انہوں نے یہ درخواست کی۔ تو دیکھیے میرے محترم حاضرین، احسان یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ انبیاء کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں سے ایک صفت محسن ہے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے، معاشرے کا جائزہ لیا جائے، اللہ کسی کو دولت سے نوازتا ہے، کسی کو عہدہ اور منصب سے نوازتا ہے، تو لوگ جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، اور چھوٹے لوگ تو اسے نظر ہی نہیں آتے، سلام تک ایسے لوگوں کو نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کے سلام کا وہ انتظار کرتے رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جائزہ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عہدہ اور منصب نہیں، بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن آپ کے پاس حسن و جمال ہے، ان لوگوں کے پاس حسن و جمال نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے جو بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ رب العالمین کے احسان مند بندے بنے، اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ جو بھی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ کے جتنے بھی احسانات ہم پر ہیں، ان احسانات کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری آزمائش دنیا میں اس کے ذریعے مقصود ہوتی ہے۔ آپ ایک مشہور واقعہ سنے ہی ہوں گے، بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح واقعہ، ایک برس کی بیماری والے کا واقعہ، ایک گنجے آدمی کا واقعہ، ایک نابینا آدمی کا واقعہ۔ ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر اس برس کی بیماری کو درست کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور جب اسے پوچھا فرشتے نے تمہیں مال میں کیا چاہیے، تو اس نے اونٹ مانگے، تو اونٹ کا ایک بہت بڑا ریوڑ اسے عطا کر دیا گیا۔ اسی طرح سے گنجے آدمی کی خواہش یہی تھی کہ اسے بال آ جائیں، اور اس کے دولت کے طور پر، مال کے طور پر اسے گائے دیے گئے۔ اسی طرح سے نابینا آدمی کے پاس وہ فرشتہ آیا، اس سے بات چیت کی، تو اس کے کہنے پر اس کی بینائی لوٹا دی گئی، اور اس کے مطالبے پر اسے بکریوں کا ریوڑ دے دیا گیا۔ لیکن چند دن ایسے ہی گزر گئے، چند مہینے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے امتحان لینا چاہا، آزمانا چاہا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اور ہر اس آدمی کے پاس اسی بیماری کی حالت میں ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ فرشتہ وہ ایک آدمی کی شکل میں، اور برس کے بیماری والے کے پاس برس کی بیماری کی شکل میں وہ فرشتہ آتا ہے، اور اس آدمی سے اللہ کے نام سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ نے تمہیں جو اونٹ دیے ہیں ان میں سے کچھ دے دو تاکہ میری غربت، میری محتاجی دور ہو جائے۔ لیکن وہ بہانے بنانے لگا، میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے مسائل میں میں خود گھرا ہوا ہوں، اور یہ میری محنت کا مال ہے، وہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا اللہ رب العالمین یہ آزمانے کے لیے بھیجا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری کمائی کا ذریعہ ہے، حالانکہ اللہ نے اپنے احسان کے فضل سے تمہیں نوازا تھا۔ اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اگر تم جھوٹے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں ویسے ہی بنا دے جیسے تمہاری حالت پہلے برس کی بیماری میں تھی، ویسے ہی گنجے کے پاس بھی آیا۔ تو دونوں نے جب انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے عذاب اور سزا کی طور پر انہیں دوبارہ وہی حالت میں لوٹا دیا۔ لیکن نابینا شخص
اللہ کے احسانات کا شکر بجا لاتے ہوئے وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں نابینے کے انداز میں آیا تھا اسے اپنا سارا مال بلکہ اپنی بکریاں دینے کا اسے حکم دے دیا، تو فرشتہ کہنے لگا میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے۔ دعائیں دے کر وہ چلا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین اگر ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، احسانات سے نوازتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں، اس پر اللہ کا شکر کریں اور ان احسانات کے بدلے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، غریب مساکین ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، قوم اور گاؤں والے ہیں، ایسے لوگوں کا ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے، جس ناحیے سے بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کی پیاس مٹانے کی کوشش کریں، پانی کا انتظام کریں، اگر کوئی بھوکے ہیں تو کھانے کا انتظام کریں، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں، کوئی جاب کے سلسلے میں پریشان ہیں، کوئی وظیفے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور آپ کے پاس اثر و رسوخ ہیں یا مفید مشورے آپ جانتے ہیں تو چاہیے کہ ان کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ خوش ہوگا، ایسے محسن بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو کے جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کریں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک بہت بڑا مشہور واقعہ آپ خود جانتے ہیں، ایک بدکار عورت بدکاری کے لیے جا رہی تھی، سفر میں صحرا میں اسے پیاس لگ گئی، وہ کنویں میں اترتی ہے پانی پینے کے لیے، پانی پی کر اپنی پیاس بجھا کر اوپر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ کتا جو ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے رہا نہیں گا، وہ دوبارہ جو ہے کنویں میں اترتی ہے اور پانی لا کر اپنے مشکیزے میں یا اپنے کسی موزے میں سے پانی لاتی ہے، اس پیاسے کتے کو پلاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس کے احسان اس قدر پسند آیا، اس کے اس معاملہ کو اللہ رب العالمین اس کے احسان کے بدلے کہ کتے پر وہ احسان کر رہی ہے، بھلائی کا معاملہ کر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین اس بدکار عورت کو معاف کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اسے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے میرے محترم حاضرین، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے اور کتے پر احسان کرنے سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم ہمارے معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگ جائیں گے، غریبوں کی مدد کرنے میں لگ جائیں گے، محتاجوں کے کام آئیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے اس احسان سے کتنا خوش نہیں ہو سکتے، کتنی اللہ رب العالمین اس کے بدلے دنیا و آخرت میں بدلوں سے نواز سکتا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین احسان ہی سے دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے احسان کی صفت سے متصف ہوں، دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کے کام آئیں اور محسن بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی اللہ توفیق بخشے، دوسروں کی برائی، دوسروں کے ساتھ حسد کرنے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔